ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گھی کے بارے میں پوچھا گیا جس میں چوہا گر کر مر گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اور اس کے ارد گرد کے گھی کو گرا دو اور پھر کھاؤ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے گھی میں چوہا گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اس پر یہ حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ گھی اگر جمع ہوا ہو، اگر ایسی چیز ہے جو جمی ہوئی ہے، اس میں چوہا یا کوئی بھی ناپاک چیز جانور گر کے مر جاتا ہے یا گرتا ہے، تو اب ظاہر بات ہے وہ جمع ہوا ہے تو باقی میں اس کی نجاست سرایت نہیں کرے گی، بلکہ جہاں چوہا گرا اور اوپر سے گھی کو اتار دیا جائے اور باقی گھی پاک ہوگا۔ کوئی بھی جمی ہوئی چیز ہے لیکن اگر گھی پگھلا ہوا ہے، اس میں چوہا گر گیا، یا زیتون کا تیل ہے یا کوئی بھی تیل ہے، ایسا پگھلی ہوئی چیز اس میں چوہا گر گیا، چھپکلی گر گئی، کوئی بھی جانور گر گیا تو وہ سارا ناپاک ہو گیا۔ اب جب ناپاک ہو گیا تو وہ کھانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، جسم کی مالش کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جسم کی مالش کریں گے تو وہ تو ناپاک ہے، جسم ناپاک ہو جائے گا۔ البتہ اگر ایسا بندہ ہے جو بے نمازی ہے وہ استعمال کرتا ہے، یا بندہ رات کو لگاتا ہے کہ صبح نہا لوں گا، ایسے میں استعمال کر سکتا ہے کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ البتہ جہاں ناپاک چیز استعمال کی جا سکتی ہے، جیسے کشتیوں پہ تیل ملتے ہیں یا مٹی کے جو برتن وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر تیل مل دیتے ہیں تاکہ لیکیج نہ ہو، یا چراغ میں جلاتے ہیں تو جلانے کے لیے ایسا تیل استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پاک ناپاک کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں تو آگ ہی جلنی ہے۔ لیکن انسان خود کھا نہیں سکتا، جسم پہ لگا نہیں سکتا، جہاں پاک چیز کی ضرورت ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ قاضی القضات تھے خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں، انہوں نے طریقہ بیان کیا اس گھی کو پاک کرنے کا، کہ اگر گھی وغیرہ میں چوہا گر گیا تو انہوں نے پاک کرنے کا طریقہ بیان کیا کہ جتنا گھی ہے اتنا پانی ڈالو، پانی ڈال کر اس کو آگ پر پگھلاؤ، جب گھی اور پانی مکس ہو جائے، وہ پگھل جائے تو پھر اسے ٹھنڈا کرو۔ اب گھی جم جائے گا، اوپر پانی آ جائے گا، پانی گرا دو، پھر اسی طرح 3 بار ایسے کرو کہ پانی اور گھی کو گرم کرو، پھر گھی کو ٹھنڈا کرو، پانی گرا دو، پھر پانی ڈالو، تو اس طریقے سے 3 مرتبہ کرنے کے بعد جو گھی رہ جائے گا وہ پاک ہو جائے گا۔ 5 کلو دیسی گھی ہے، 2 کلو دیسی گھی ہے، تو یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے بعض مسائل میں خود اپنے اجتہاد سے انہوں نے ایسی باتیں کی عوام کی آسانی کے لیے، تو یہ بھی ایک طریقہ انہوں نے بیان کیا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کوئی بھی چیز ہے جس کو نچوڑنا لازم ہے تو اس کو نچوڑیں گے، کپڑے دھوتے ہیں تو وہ کپڑا تب پاک ہوگا جب 3 بار اس کو نچوڑا جائے۔ اگر کپڑے کو صابن لگایا، صابن اتارا لیکن نچوڑا نہیں ہے تو وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ کپڑے کو 3 بار نچوڑا جائے، پورا گیلا کیا، اچھی طرح نچوڑا، پھر گیلا کیا، اچھی طرح نچوڑا، 3 مرتبہ نچوڑیں گے تو پاک ہو جائے گا۔ زمین ہے، اگر پورا فرش نہیں دھویا جا سکتا، بڑی مسجد ہے، بچے نے ایک جگہ پیشاب کر دیا، اب پوری مسجد دھوئی نہیں جا سکتی، تو علماء نے ایسی جگہ کا لکھا ہے جہاں پیشاب کیا وہاں پانی ڈالو، پانی ڈال کے تولیے سے اس جگہ کو خشک کرو، جس طرح ہم ٹاکی مارتے ہیں۔ اب اس تولیے کو دہو دو 3 مرتبہ، کیونکہ وہ تو ناپاک ہو گیا۔ جب جگہ خشک ہو جائے تو دوبارہ پانی ڈالو، پھر اس کو پاک ٹاکی سے یا اسی تولیے سے جس کو 3 دفعہ دھویا ہے، یا دوسرا تولیہ، فوراً اگر انسان نے جگہ جلدی پاک کرنی ہے تو دوسرا تولیہ استعمال کرو، پھر پانی ڈال کر اس سے اس جگہ کو خشک کیا، تیسری مرتبہ پانی ڈال کر اس جگہ کو خشک کریں گے تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ یہ بڑی مسجدوں کا، جس مسجد کو ساری کو دھویا نہیں جا سکتا، کوئی ایک جگہ تھوڑی بہت، جس طرح کوئی الٹی کر جاتا ہے یا کوئی بچہ پیشاب کر جاتا ہے یا کوئی بھی ناپاک چیز گر جاتی ہے، تو اس کو پھر خشک جگہ کو ایسے پاک کرنے کو علماء نے طریقہ لکھا۔ تو البتہ یہ گھی کے بارے میں، اور اسی طرح آج کل بعض جگہوں میں احتیاط نہیں ہوتی، دودھ میں کوئی چیز ناپاک گر جاتی ہے یا اسی طرح کسی اور چیز میں گر جاتی ہے، ملازم دیکھتے ہیں ہوٹلوں پہ یا دیگر جگہوں پہ وہ نکال کے پھینک دیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، بیچ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ چیز بک جائے گی، کچھ نفع مل جائے گا، یا گھر میں چیز استعمال ہو جائے گی، لیکن اگلے جہاں ہم نے حساب دینا ہے کہ خود نہیں کھایا دوسروں کو کھلا دیا تو وہ تو حرام کھلایا۔
دنیا میں تو وہ نظام چل جائے گا، اور بعض جگہ غفلت کی وجہ سے کئی لوگ مر جاتے ہیں۔ ملازم یہ سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ چھپکلی گری وہ تو زہریلی ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن جو کھاتے ہیں کئی مر جاتے ہیں، کئی بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کا دھیان رکھا جائے، گھر میں تھوڑی چیز ہو بڑی چیز ہو، تجارت میں چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، اگر ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کا طریقہ عالم سے پوچھ لیا جائے، پاک نہیں ہو سکتی تو نقصان برداشت کر دیا جائے، کوئی بات نہیں ہے، ہزاروں کا نقصان ہو جائے لیکن یہ دنیا کا نقصان اللہ پورا کر دے گا، لیکن اگر اس ناپاک چیز کو آگے بیچ دیں گے تو آخرت کا نقصان پورا نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تاجر تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اس دور میں ہزاروں من ان کا تیل تھا، بہت زیادہ ان کا تیل تھا زیتون کا، اس میں چوہا گر گیا تو انہوں نے سارا گرا دیا۔ اب تیل تو جم نہیں سکتا، پاک بھی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، کسی کو خیر ہے، ایک چوہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، دنیا میں تو کسی کو کیا پتہ، بیچ دوں گا، کل قیامت میں کیا جواب دوں گا۔ اور مال کے نقصان کی وجہ سے انہوں نے جیل بھی کاٹی۔ ظاہر بات ہے جن لوگوں کے پیسے دینے تھے، اب جو مال تھا وہ تو سارا گرا دیا، جیل بھی کاٹی، دنیا کی تکلیف برداشت کی، لیکن انہوں نے وہ گرا دیا، آگے بیچا نہیں۔ تو اس چیز کا لحاظ رکھا جائے کہ جو چیز شرعاً ناپاک ہو جائے تو جہاں استعمال کرنا درست نہیں ہے تو اس کو پھر استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسائل سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔